میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا امت کے لیے قانون. اب سزا غریب کے لیے رہ گئی ہے. کس کے لیے بولیے؟ غریب آدمی سڑک پہ جا رہا ہے نا, غریب آدمی موٹر سائیکل ٹوٹا ہوا ہے اور آ رہا ہے بیچارہ. میں کسی محکمے پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں. پولیس والے نے ہاتھ دے لیا تو وہ کانپنے لگا ہے, وہ کانپ رہا ہے, ڈر رہا ہے. کدھر سے آ رہے ہو؟ جناب میں مزدوری کرنے گیا تھا. تو وہ فلاں چیز کدھر ہے, کارڈ کدھر ہے, وہ فلانی چیز. اس کو نظر آ رہا ہے یہ غریب ہے, یہ چور نہیں, یہ ڈاکو نہیں. بلکہ اگر میرا جملہ سخت نہ ہو تو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کی تو پولیس بندوقیں لے کے حفاظت کرتی پھرتی ہے. ان کے تو ڈاکوؤں کے تو پیچھے لگی ہوئی محافظ بنی ہوئی ہے ان کی. غریبوں پر سارا ظلم ہوتا ہے, اور امیر وہ دندناتا پھرتا ہے, وہ روز قانون توڑتا ہے, وہ قانون کو جیب میں رکھتا ہے, اس کی بغل میں ہوتا ہے قانون. چھوٹے آدمی کو پریشان کیا جاتا ہے, لیکن بڑے آدمی کو آزادی ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا, فاتح مصر ہوئے, جدوجہد کے ساتھ فتح کیا. مصر فتح ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو وہاں کا گورنر بنا دیا. گورنر صاحب کے بیٹے تھے محمد بن عمر ان کا نام تھا. انہوں نے ایک عام مصری عام آدمی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ جس کا گھوڑا کامیاب ہو جائے گا اس کو انعام ملے گا. گھوڑا دوڑایا, اب وہ عام آدمی کا گھوڑا جیت گیا, گورنر صاحب کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا. اب اس کے لیے شور ہوا, لوگوں نے واہ واہ کی, بلے بلے ہوئی, نعرے لگے, انعام ملا. جب وہاں سے نکلے تو وہ گورنر صاحب کا بیٹا جو بگڑ گیا تھا اس نے درہ لیا, اس عام مصری کے بیٹے کو کونے میں کھڑے کر کے اس کے وجود پہ درے برسائے, مار مار کے لہو لہان کر دیا. بیٹا تڑپتا ہوا باپ کے پاس آیا, غریب کا بیٹا تڑپا, اس نے کپڑا ہٹایا تو لہو نکلنے لگا. کہنے لگا ابا جی مجھ پر ظلم صرف اس لیے ہوا ہے کہ میرے باپ کے مربے کوئی نہیں, مجھ پر زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے باپ کا بینک بیلنس کوئی نہیں, اس لیے زیادتی ہوئی ہے کہ میرا باپ کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں رکھتا. ابا جی دیکھیے نا میری پشت زخموں سے بھر گئی, میری غلطی یہ ہے کہ میں غریب کا بیٹا ہوں. اس نے اس لیے مارا ہے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے. باپ نے کہا بیٹے چپ کر جا, یہ ظلم کا دور نہیں, یہ عمر کا دور ہے, یہ زیادتی کا دور نہیں, یہ عدل کا دور ہے, یہ رسول اللہ کے غلاموں کا دور ہے. اس دور میں ظلم نہیں ہوتے. بیٹھ گھوڑے کی پشت پہ. 2-3 دن لگے تو مدینے آئے, اور جب مدینے آ کر کے اس باپ نے اپنے بیٹے کی پشت سے کپڑا اٹھایا تو فاروق اعظم جیسے دلیر رو پڑے. پہلے سجدے میں گئے, کہنے لگے خداوند مجھے معاف کر دے, میرے دور کے اندر یہ کام ہو گیا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے درگزر فرما. پھر فرمایا جاؤ عمر بن عاص کو بھی لاؤ, اس کے بیٹے کو بھی لاؤ. دونوں کو لایا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اس بگڑے ہوئے بیٹے کو کہا تو نے اس لیے مارا ہے کہ اس کا باپ غریب تھا, تیرا باپ گورنر ہے نا, وہ کھڑا ہے سامنے, وہ فوجوں والا گورنر وہ کھڑا ہے. اس غریب مصری کے بیٹے سے کہا درے اٹھا, اور جتنے اس نے تیرے وجود پہ مارے تھے اتنے ہی تو بھی اس کے وجود پہ مار, اور یہ تو تیرا تو باپ موجود نہیں تھا, اس کا سامنے کھڑا ہے. درے برسائے, چیخیں نکلی, اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر لوگوں نے یہ منظر دیکھا. پھر حضرت عمر فاروق نے پلٹ کر دیکھا عمر بن عاص کی جانب, فرمایا عمر گورنری کا لباس اتار لے, جا ٹاٹ کا لباس پہن کر اونٹوں کا ریوڑ چرایا کر. لوگ کہنے لگے حضور عمر بن عاص کی غلطی کیا ہے, ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ فرمانے لگے عمر بن عاص کے بیٹے کے دل میں خیال کیسے آیا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے دل میں خیال کیسے آیا؟ اس کے گھر میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے, اس کے دل میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو چودھری کا بیٹا ہے. باقی کمی ہوتے ہیں, اس کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو امیر ہے, باقی نیچ ہوتے ہیں, یہ پیغام دیا کس نے؟ فرمایا چونکہ اس کے باپ نے گھر کے اندر کوئی بات کی ہوگی, اب یہ گورنری کے قابل نہیں رہے, اب یہ اونٹ چرایا کریں گے.
फरमाया ये अल्लाह के रसूल का दीन है, और जब तक सूरज चमकता रहेगा रसूलुल्लाह का दीन गालिब रहेगा।